ہے صلح کرانے کے تعلق سے معاشرے کے لوگ بھی ناکام ہو جائیں اور دونوں کے اندر امن برقرار رہے، اور شوہر اپنی بیوی کو نہ تو طلاق دیتا ہے نہ تو صحیح سے رکھتا ہے، بیچ میں لٹکا کے رکھتا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے کہ وہ عورت چلی جائے اور کسی اور سے شادی کر لیں، ایسا بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، اور نہ تو بیوی کو اپنے ساتھ بہتر طریقے سے رکھتا ہے بلکہ تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وغیرہ تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور صحیح سے رکھ بیچ میں لٹکا کے رکھا۔ یہ شرعی عذر ہے عورت کے لیے۔ یہاں بھی عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو میں چلی جاؤں۔ یہاں بیوی کا یہ حق ہے، اب شوہر اس حق کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ شوہر یہ نہ سمجھے کہ طلاق کا مالک میں ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں کرو، نہیں، ایسے اگر معاملات ہیں، شرعی عذر اگر موجود ہے اور شوہر اگر طلاق نہیں دیتا ہے بیوی کے مطالبے پر، تو اب شوہر گنہگار ہے، شوہر اب گنہگار ہے۔ تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ بیوی کا حق ہے خلا، وہ خلا کرا لے گی، قاضی کے پاس جائے گی، وہ گواہ کو رکھے گی اور اس ظالم شوہر سے خلا کرا لے گی۔ قاضی مطالبہ کرے گا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اب تمہارے پاس یہ نہیں رہ سکتی وغیرہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ یہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے
اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ تو جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اسوہ اور نمونہ تسلیم نہیں کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی ضمن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے کئی خطبوں سے میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، اور پچھلے جمعے میں شوہروں پر بیویوں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ شوہروں کے اوپر بیویوں کے کیا حقوق ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ ہوا تھا، کچھ حقوق باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بیان کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ میاں بیوی کے حقوق میں سے پہلا حق بتلایا گیا تھا حق مہر دینا یہ ضروری ہے۔ دوسرا حق بتلایا گیا تھا نان و نفقہ، بیوی کی اخراجات، یہ شوہر کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ان کے اخراجات پورے کریں، چاہے جس طرح کے بھی اخراجات ہوں، اور رہنے سہنے وغیرہ کا انتظام یہ شوہر کے اوپر لازم ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تیسرا حق بتلایا گیا تھا کہ اچھے انداز سے بود و باش رکھنا، شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو بہتر انداز میں بہتر طریقے سے رکھے اور بود و باش کرے۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، بیویوں کے ساتھ بہتر انداز میں رہو، معروف طریقے سے تم ان کے ساتھ رہو اور ان کو رکھو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو ان کی کچھ چیزیں اگر ناپسند ہوں، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ان کی آپ کو ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں خیر کثیر رکھا ہے، بہت زیادہ بھلائیاں اور بہت زیادہ خوبیاں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو ایک چیز ان کی کوئی چیز اگر آپ کو ناپسند ہو تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچانا یا نوبت طلاق تک پہنچ جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک مرد کو، ایک شوہر کو ان خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے کامل مومن کون ہوگا؟ اکمل المؤمنین، کامل مومن، مکمل مومن وہ ہوگا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے جو بہتر ہو وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ،
کسی بھی مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی جو کہ مومنہ ہے ان سے رکھنا کنہا رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ان کرہ منہا خلقا، ان کی کوئی ایک عادت اگر کیا ہے اگر ناپسند ہے تو رضی منہا آخر، ان کی کوئی دوسری عادت اس کے اندر ضرور ہے جو پسند ہے۔ تو ایک کوئی بری چیز بری عادت ان کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہونی نہیں چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے اور طلاق کی نوبت نہیں آنی چاہیے، چونکہ اس کے اندر دوسری خوبیاں بھی موجود ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے تعلق سے تم میری نصیحت کو قبول کرو۔ کیوں؟ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور عورت سب سے زیادہ پسلیوں میں سے سب سے زیادہ پسلی جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اوپر والی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آپ اسے مکمل طور پر سیدھا کرنے کے لیے چلیں گے تو آپ اس کو توڑ ڈالیں گے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، لیکن اگر آپ نے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا، لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہذا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنے کے تعلق سے تم میری نصیحت کو قبول کرو۔ خلاصہ کلام اس حدیث کا یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ ٹیڑھا پن ہے، وہ ٹیڑھا پن ہمیشہ برقرار رہے گا، اس لیے مکمل طور پر عورت کو سیدھا کرنے کے تعلق سے آپ نہ سوچیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، اسے مردوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور مکمل طور پر جس دن آپ سیدھا کرنے کے لیے چلیں گے اسی دن طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں ہی کے تعلق سے بیان فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے تعلق سے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے سے آپ نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے کہ اللہ کی ذمہ داری پر اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، وہ عورت تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اور ان کے کلمے کے ذریعے سے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے تم عورتوں کو معمولی باتوں پر تکلیف نہ دیا کرو، ایذائیں نہ پہنچاؤ اور انہیں زود و کوب نہ کرو۔ کچھ چیزیں جو ان کے اندر سے کیا ہے غیر مناسب سرزد ہو جائیں تو انہیں تم برداشت کرو، انہیں تم نصیحت کرو اور ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرو اور بہتر بود و باس اختیار کرو۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرتے تھے، بہتر انداز میں آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے حال احوال کیفیات دکھ درد سکھ ان ساری چیزوں کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد پھر ان سے ان کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، کس کیفیت میں ہے نہیں ہے، کیا پریشانی ہے وغیرہ، اور اس کے بعد ساری بیویوں کا روزانہ آپ جائزہ لینے کے بعد پھر جن کے پاس جن کی باری ہوتی تھی پھر ان کے یہاں آپ رات گزارتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی چیز کو یہ عورتوں کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے، ایک عورت کے ساتھ مردوں کا جو سلوک کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کس انداز میں ان کو رکھنا ہے، انہی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی جا کر بیان کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، حسن معاشرت کرنا ہے، بہتر انداز میں بود و باس اختیار کرنا ہے، بہتر طریقے سے ان کو رکھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر انہیں تکلیف اور ایذائیں نہیں دینی ہے۔ وہ بھی ایک مخلوق ہے،
صنف نازک ہیں، وہ کمزور ہیں، اللہ رب العالمین نے مردوں کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد قوام ہو گئے ہیں، حاکم ہو گئے ہیں تو اپنے صنف نازک پر اور کمزور پر وہ ظلم کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہانہ انداز میں زندگی بسر کریں، بہتر انداز میں زندگی بسر کریں۔ ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی جا کر بیان کرتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے، انہیں وصیت کرتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے۔ ہاں، اگر بیوی خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، بیوی سے اگر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانی پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے اور زیادہ کیا ہے معاملہ آگے بڑھنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، طریقہ کار بتلایا ہے اصلاح کرنے کے تعلق سے، ان کی اصلاح کس انداز میں ہوگی۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے تفصیلاً اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور ان عورتوں کے اندر اگر سرکشی کا اندیشہ ہو تمہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، ان عورتوں کے اندر، بیویوں کے اندر اگر تم سرکشی دیکھو اور تمہارے اندر یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ ان کے اندر سرکشی آ چکی ہے اور نافرمانیاں آ چکی ہیں اور کچھ غیر مناسب چیزیں ان کے اندر کیا ہے ہونے لگی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے بتلایا فعظوہن، تم انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ تم کہ تمہارے اندر یہ چیز جو پائی جا رہی ہے، جو غیر مناسب ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم کو اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا فعظوہن، انہیں سمجھاؤ تم، انہیں تم نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وصیت، نصیحت، اور ان کو سمجھانا ہے بہتر انداز میں، ڈانٹتے ہوئے نہیں، پھٹکارتے ہوئے نہیں، بہتر انداز میں ان کو سمجھانا ہے تاکہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے کچھ چیزیں نامناسب ہو رہی ہیں، غیر مناسب ہو رہی ہیں، جو شوہر کو ناپسند ہے وغیرہ، تو وہ عورت سمجھ جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت کو بیوی اگر نہیں سمجھتی ہے تو دوسرا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اب کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے کہا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، الگ بستر میں انہیں چھوڑ دو، یعنی اب ان کے ساتھ تم کو ساتھ میں نہیں سونا ہے، بستر الگ الگ کر لو دونوں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے عورت کے لیے مرد کی طرف سے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ اگر سمجھدار ہوگی عورت تو اپنی اصلاح کر لے گی فوراً اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے گی اور ان کے مطابق چلنے لگی۔ اگر عورت عقل مند ہوگی، سمجھدار ہوگی تو اس دوسرے اسٹیپ میں ہی وہ اپنی اصلاح کر لے گی۔ تو دوسرا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے کہا وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو، تم اپنا بستر الگ کر لو، لیکن اس کی بات سمجھے اور اپنی غلطی پر اور اپنی غیر مناسب حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو تیسرا اسٹیپ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو تم مار سکتے ہو، مارنے کی اب اجازت ہے، مار سکتے ہو، لیکن کتنا مار سکتے ہو، کس انداز میں مار سکتے ہو، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صنف نازک ہیں، کمزور ہیں اور انہیں کیا ہے ہم نے پہلے مرحلے میں سمجھایا، ان کو نہیں سمجھ میں آیا، دوسرے مرحلے میں ان کا بستر الگ کر دیا گیا، پھر بھی ان کو نہیں سمجھ میں آیا، تب ان کو مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن بے تحاشا نہیں، ایسا نہیں مارنا ہے۔ ان کو کہیں زخم آ جائے، چوٹ زیادہ لگ جائے، ہاتھ پاؤں کیا ہے ان کے ٹوٹ جائے، جسم خون آلود ہو جائے، سر اور کیا ہے اور سر وغیرہ کیا ہے پھوٹ جائے، خون بہہ، ایسا نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مارنے کی اجازت ہے لیکن حدود ہیں، دائرے ہیں، کس قدر مارنا ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مارو۔ یہ تین کیٹیگری اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے عورت کے تعلق سے، تین مرحلے بیان فرمائے ہیں ان کی نصیحت کے تعلق سے کہ پہلی فرصت میں، پہلے مرحلے میں انہیں تم نصیحت کرو، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات،
बात अगर नहीं समझ में आई उनको तो दूसरे मरहले में आप उनका बिस्तर अलग कर दो। इसमें अगर बात समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी वो अगर औरत अगर नहीं समझती है, उनको बात समझ में नहीं आती है और अपनी ज़िद और हठधर्मी पर क्या है अड़ी रहती है, तुली रहती है, तो वज़रिबूहुन्ना तीसरे मरहले में अल्लाह ने उनको मारने का हुक्म दिया है। लेकिन आज का मामला क्या है, बीवी की तरफ से कुछ नाचाकी होती है, कुछ गैर मुनासिब हरकतें हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, शौहर को नापसंद होता है, तो पहले ही मरहले में जो आखिरी मरहला था, मार ये आखिरी मरहला है, लेकिन इस आखिरी मरहले को, इस आखिरी हरबे को शौहर पहले ही इस्तेमाल कर लेता है। उनको नसीहत नहीं की, उनका बिस्तर अलग नहीं किया, आखिरी हरबा पहले अपना लिया, जो कि जायज़ और दुरुस्त नहीं है। पहला हरबा नसीहत, दूसरा हरबा बिस्तर अलग करना, ना तो नसीहत की गई ना तो उनका बिस्तर अलग हुआ, गैर मुनासिब उनसे हरकतें हुई, तो आखिरी जो हरबा था मार, इसी का इस्तेमाल कर दिया शौहर ने और मर्द ने। ऐसा क्यों करता है मर्द? इसलिए कि मर्द औरतों के मुकाबले में निस्बतन ताकतवर होता है, वो हाकिम है, कव्वाम है, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, कमाते हैं, पैसे लाते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ होती है। इसकी वजह से सिर्फ नाजुक औरतों के ऊपर वो जुल्म ढाना शुरू करता है और वो ये नहीं समझता है कि औरतों का जो हक है उनके ऊपर, वो चीज़ भूल जाता है कि इनके भी हुकूक है शौहर के ऊपर, उस हुकूक को भूल जाते हैं। इसकी वजह से जुल्म और ज़्यादती क्या है उनकी तरफ से होने लगती है, जो कि गैर मुनासिब है। तो आखिरी हरबा ये मार है, पहला हरबा नहीं है। दो हरबे अगर शौहर और मर्द अगर इस्तेमाल कर ले जाएं तो मेरे ख्याल से अक्लमंद औरत होगी तो मामला वहीं सुलझ जाएगा और बेहतर अंदाज में दोनों की ज़िंदगी गुजरने लगेगी। फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नाचाकी की नौबत नहीं आएगी और घर क्या है शांत अंदाज में, बेहतर अंदाज में क्या है चलेगा। लेकिन जिहालत की वजह से आखिरी हरबे को लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि गैर मुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़इन अताअनाकुम फला तबगु अलैहिन्ना सबीला। अगर औरत को बात समझ में आ गई, उन्होंने इताअत कर ली, शौहर की बात मान ली, उनकी फरमा बरदार हो गई औरत, उनके मुताबिक में आ गई, तो फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, तो मर्दों से कहा जा रहा है कि अब तुम उन्हें परेशान करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए, ज़्यादती करने के लिए अब तुम रास्ता तलाश मत करो। ये मर्दों को कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। उन्होंने बात मान ली, इताअत कर ली, फरमाबरदारी कर ली, शौहर के हुक्म के ताबे हो गई वो औरत, तो फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, अब उन पर जुल्म करने के ताल्लुक से, ज़्यादती करने के ताल्लुक से, अजियत पहुँचाने के ताल्लुक से, तकलीफ़ें पहुँचाने के ताल्लुक से अब तुम रास्ता तलाश ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया। ये शरीयत का हुक्म है, ये इस्लाम का निज़ाम है, ये अल्लाह और रसूल के फरमान है। चुनांचे एक और हदीस औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि ला यजलिद अहदुकुम इम्राअतहु जिल्दल अब्द सुम्मा युजामिउहा फी आखिरिल यौम। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स अपनी औरत को, अपनी बीवी को तो गुलामों की तरह ना मारे, गुलामों की तरह, अपने नौकरों को जिस तरह से क्या है कभी तुम मारते हो, तो उस अंदाज में तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को, अपनी औरत को ना मारे। फ़इन फ़अलना, अगर इनसे बेहयाई हो जाए, गैर मुनासिब हरकतें अगर बीवियों से हो जाएं, फ़हजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ सुम्मा युजामिया, तो जिल्दल अब्द, अल्लाह के रसूल ने कहा कि गुलामों की तरह ना मारे, सुम्मा युजामिउहा फ़ी आखिरिल यौम, कि तुम उनको क्या है मारो, गुलामों की तरह बेतहाशा जानवरों की तरह क्या है तुम उनकी पिटाई करो, और फिर क्या है दीन के आखिरी हिस्से में यानी रात हो जाने फिर तुम उनसे क्या है मुजामत करो, सोहबत करो। कितनी ख़राब बात है कि दिन भर तो पीटते रहे, तकलीफ पहुंचाते रहे, और फिर क्या है रात में तुम उनसे सुकून हासिल करना चाहते हो, तो बहुत ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है। ये अल्लाह के रसूल फ़इन फ़अलना, एक और इसी तरह से ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, और फरमाया फ़इन फ़अलना, और दूसरी हदीस है कि अगर इनसे बेहयाई का काम हो जाए, गैर मुनासिब हरकतें इनसे सरजद हो जाएं, तो फ़हजुरुहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, उनका बिस्तर अलग कर दो, वज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, और तुम उनको मारो, तीसरे मरहले में मारो, लेकिन गैर मुबर्रिह कहा अल्लाह के रसूल ने, ऐसी जिसकी वजह से उनको ज़्यादा चोट लग जाए,
زخم آ جائیں، ہاتھ پاؤں میں سے کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا سر پھٹ جائیں، خون بہنے لگیں، ایسی مار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بہتر انداز میں شوہر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی عورت اور اپنی بیوی کو بہتر انداز میں رکھے، حسن معاشرت ان کے ساتھ ہو اور اچھے انداز میں ان کو کیا ہے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے اور وصیت کی ہے مردوں کو بیویوں کے تعلق سے۔ تو بہتر انداز میں بدوباش اختیار کرنا یہ عورت کا تیسرا حق ہے شوہر کے اوپر۔ مارنے کی ضرورت پڑ جائے، جیسا کہ میں نے ابھی مرحلہ اور حربہ میں نے ابھی بتلایا اسٹیپ بائی اسٹیپ، آخری مرحلے میں کیا ہے وہ مار پیٹ ہے، لیکن معمولی سی مار، ہلکی سی مار ہو تاکہ انہیں سبق مل جائے، ایسا نہ ہو کہ انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائے۔ چوتھا حق بیویوں کا شوہروں کے اوپر ہے، وہ ہے حق خلا۔ خلا کہتے ہیں اصل میں کہ جب دونوں میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو جائے اور عورت کا کیا ہے اس مرد کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے، زندگی ان کی اجیرن ہونے لگے اور عورت یہ سمجھنے لگے کہ اب ان کے پاس رہنے میں ہمارے لیے بھلائی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، تو کوئی شرعی عذر اگر اس عورت کو اگر مل جاتا ہے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے وہ خلا کرا لے۔ خلا یعنی مرد کیا اس کو طلاق دے، یعنی مطالبہ عورت کرے گی کہ تم مجھ کو طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کوئی شرعی عذر ہو تب۔ اب شرعی عذر میں سے یہ ہے کہ مرد کے اندر حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یہ شرعی عذر ہے کہ بیوی کا جو حق ہے وہ مرد نہیں ادا کر پا رہا ہے، اب بیوی ان سے الگ ہونا چاہتی ہے، جائز ہے، خلا کرا لی۔ اسی طرح سے مرد اپنی عورت کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، ان کے اخراجات صحیح سے نہیں پورے کر رہے ہیں وغیرہ، اور ان کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، یہ ایک شرعی عذر ہے۔ یہاں انہیں حق خلا حاصل ہے بیوی کو کہ یہ مطالبہ کرے کہ وہ طلاق دے دیں اور بیوی اپنے خلاصی وہاں سے کرا لیں۔ اسی طرح سے کوئی مرد کیا ہے دونوں میاں بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہو جائے، انبن ہو جائے اور معاشرے کے لوگ دونوں کو آپس میں صلح کرانے کے تعلق سے معاشرے کے لوگ بھی ناکام ہو جائیں اور دونوں کے اندر امن برقرار رہے، اور شوہر اپنی بیوی کو نہ تو طلاق دیتا ہے نہ تو صحیح سے رکھتا ہے، بیچ میں لٹکا کے رکھتا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے کہ وہ عورت چلی جائے اور کسی اور سے شادی کر لیں، ایسا بھی نہیں ہونے دے رہا ہے، اور نہ تو بیوی کو اپنے ساتھ بہتر طریقے سے رکھتا ہے بلکہ تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر وغیرہ تکلیف میں مبتلا رکھتا، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور صحیح سے رکھ بیچ میں لٹکا کے رکھا، یہ شرعی عذر ہے عورت کے لیے۔ یہاں بھی عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو میں چلی جاؤں، یہاں بیوی کا یہ حق ہے۔ اب شوہر اس حق کو ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ شوہر یہ نہ سمجھے کہ طلاق کا مالک میں ہوں، جو چاہوں جب چاہوں جیسا چاہوں کرو، نہیں، ایسے اگر معاملات ہیں، شرعی عذر اگر موجود ہے اور شوہر اگر طلاق نہیں دیتا ہے بیوی کے مطالبے پر تو اب شوہر گنہگار ہے، شوہر اب گنہگار ہے۔ تو اس کا خیال بھی رکھنا ہے، بیوی کا حق ہے خلا، وہ خلا کرا لے گی، قاضی کے پاس جائے گی، وہ گواہ کو رکھے گی اور اس ظالم شوہر سے خلا کرا لے گی، قاضی مطالبہ کرے گا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، اب تمہارے پاس یہ نہیں رہ سکتی ہے وغیرہ۔ چنانچہ حق خلا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، سرپرستوں کو، گارجنوں کو، معاشرے کے لوگوں کو کہا اللہ رب العالمین نے، اگر تمہیں ان باتوں کا اندیشہ ہو، اللہ یقیم حدود اللہ،
کہ یہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کی پاسداری اب نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما افتدت بہ، کہ بیوی کو جو کچھ دینا ہو لے دے کر کیا ان سے غلو خلاصی کرا لے، طلاق لے لے، اس میں اب بیوی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اور مرد کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وصیت کی اور نصیحت کی ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کو بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ ان کی بیوی، ثابت ابن قیس کی بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، شکایت کی اپنی شوہر کی، شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر ثابت ابن قیس کو بلایا، پہلے عورت سے پوچھا کیا انہوں نے جو کچھ تمہیں مہر میں دیا ہے اسے واپس کر دو گی؟ باغ دیا تھا، ایک باغیچہ مہر میں دیا تھا، واپس کر دو گی؟ ثابت، اس عورت نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے۔ بلایا ثابت ابن قیس کو اللہ کے رسول نے اور کہا جو کچھ تم نے ان کو مہر دیا ہے یہ پورا مہر کیا ہے، تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، واپس کر رہی ہیں، تم انہیں طلاق دے دو، تم انہیں طلاق دے دو۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، طلاق دے دو، یعنی شوہر کے عورت کے پاس شرعی عذر موجود ہے تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، جائز ہے، وہ اب گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس عورت کے پاس کوئی اگر شرعی معاملہ، شرعی عذر نہیں ہے اور پھر وہ ناحق یوں ہی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو عورت گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی عورت جو بلا کسی عذر کے، بلا کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، ایسی عورت کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو میں بتلا رہا تھا بیویوں کے حقوق شوہروں کے اوپر، پہلا حق مہر، دوسرا نان و نفقہ ان کی اخراجات، اور تیسرا بہتر انداز میں بود و باس اختیار کرنا، اور چوتھا حق خلا ہے، یعنی طلاق بیوی مطالبہ کرے شرعی عذر پائے جانے کے بعد تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تب عورت کو طلاق دے دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب گناہ گار جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔